بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ چند ایام رمضان المبارک کے باقی ہیں، ان کی ہم قدر کر لیں، اور یہ عشرہ بھی انتہائی قدر والا ہے۔ اسی آخری عشرہ ہی کے اندر قدر والی رات بھی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، جس کے اندر اس رات کی عظمت کو بیان فرمایا۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ تو قدر کا ایک معنی آتا ہے قیمت۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورۃ القدر کے اندر قدر کے سارے معانی کو بیان فرمایا۔ ایک معنی آتا ہے قیمت، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جو اس قرآن کو اس قدر والی رات میں اتارا، تو وہ قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کی قیمت کیا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ ہے اس کی قیمت۔ اور قدر کا ایک مطلب آتا ہے شان، بلندی، عظمت۔ تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے مانا۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ یہ رات ایسی شان و شوکت والی ہے کہ اس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں۔ اور قدر کا ایک مطلب ہے تنگی، جیسے آتا ہے نا قرآن پاک کے اندر اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اس رات کے اندر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو جاتی ہے۔ تو قدر کا ایک مطلب آتا ہے اندازہ، پیمانہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں۔ امت محمدیہ کے نیک لوگوں کے لیے فرشتے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کا اندازہ، اس کا پیمانہ کیا ہے، کس وقت تک ہوتی رہتی ہے؟ تو فرمایا طلوع فجر تک۔ یہ رات طلوع فجر تک باقی رہتی ہے، اس وقت تک سلامتی اور رحمت اللہ رب العالمین کی طرف سے اترتی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کتنا خوبصورت اس رات کا نقشہ کھینچا ہے، اور یہ رات واقعتاً قدر والی ہے، کہ جس کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر حساب لگایا جائے تو کتنی لمبی زندگی بنتی ہے، 83 سال اور 4 مہینے۔ کہ ایک آدمی کو اگر زندگی میں ایک رات نصیب ہو جائے عبادت کے اندر، تو گویا کہ اس نے 83 سال اور 4 مہینے لگاتار اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ اور اگر کسی انسان کو ایک سے زیادہ راتیں نصیب ہو جائیں تو پھر اس کو 83 سال سے ضرب دیتے جاؤ، تو کتنا بڑا ثواب انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرے، کھڑا ہو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے،
تو غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس رات کے اندر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح الامین بھی اترتے ہیں، اور فرشتے زمین کے اوپر آ کے وہ لوگ کہ جو اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، جو بندہ بھی کھڑا ہو یا بیٹھا ہو کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ ان سے جا کے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہیں۔ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ واقعتاً یہ قدر والی رات ہے۔ اور یہ رات ہے کون سی؟ تو یہ مخفی رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتلانے کے لیے اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ دو صحابہ اکرام میں سے دو لوگ آپس میں کچھ جھگڑ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کی تعظیم کے بارے میں بتلانے کے لیے آیا، لیکن تم میں سے دو آدمی جھگڑ رہے تھے، اس لیے اب وہ شب قدر مجھے بھلا دی گئی ہے، یعنی اس کی تعظیم بھلا دی گئی ہے کہ وہ کون سی رات ہے، لہٰذا اب اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرہ کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور رمضان کی آخری عشرہ میں بھی فرمایا طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو اگر 30 کا مہینہ ہو، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر رمضان المبارک 30 دن کا ہو تو پھر 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کوئی طاق رات ہوگی، اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ 29 کا ہو تو پھر 20، 22، 24، 26 اور 28 میں سے کوئی رات طاق شمار ہوگی، کیونکہ آخری عشرہ تب پورا ہوتا ہے جب 10 ایام شمار کیے جائیں، 10 راتیں شمار کی جائیں۔ تو اس لیے اس رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ہر رات میں عبادت کرنی چاہیے، کہ ممکن ہے کہ آج ہی کی رات ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔